السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کا ایک مضمون ہے کتابوں کا مطالعہ اور سپردگی میں ہوشیاری۔ سپردگی میں ہوشیاری متن کے مطالعے کا اساسی اصول کہا جا سکتا ہے، تاہم ایک دوسری انتہا بھی ممکن ہے۔ کچھ لوگ سرے سے سپردگی کا تجزیہ ہی نہیں کرتے۔ متن کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ فقط ہوشیاری کو بروئے کار لاتے ہیں۔ وہ حسیات پر ادراک کو ترجیح دیتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ خود کو متن کے سپرد کرنے سے زیادہ اس پر حاکم ہونا پسند کرتے ہیں۔ انہیں غالباً خوف ہوتا ہے کہ کسی اور کا ساختہ متن انہیں نگل لے گا، وہ پسپا ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اس لمحے کو رونما ہی نہیں ہونے دیتے جہاں متن اپنی حسیات سے چنگاریاں پیدا کرتا ہے اور جو قاری کی حسی دنیا میں ہلچل سی پیدا کرتی ہوں۔ اول ان کا سروکار متن کے محض معنی سے ہوتا ہے، دوم وہ متن کے معنی دریافت نہیں کرتے بلکہ استبدادی انداز میں متن کے معنی متعین کرتے ہیں، بلکہ معنی مسخ کرتے ہیں۔ نفسی طور پر یہ لوگ سادیت پسند ہوتے ہیں، انہیں متن پر تشدد کر کے مسرت ملتی ہے۔ وہ اپنے نگلے جانے کے خوف کا اظہار دوسروں کو متشددانہ انداز میں نگل لینے کی صورت میں کرتے ہیں۔ اپنے نگلے جانے کا خوف دراصل اپنی انا اور اپنی انفرادیت کے دوسروں جنہیں خود سے زیادہ طاقتور، اثر آفریں، ممتاز سمجھا جاتا ہے کے ہاتھوں تباہ ہونے کا خوف ہے، جو ظاہر ہے ایک عارضہ ہے۔ اقبال ساجد کا شعر اسی قسم کی کیفیت کو پیش کرتا ہے۔ اپنی انا کی آج بھی تسکین ہم نے کی، جی بھر کے اس کے حسن کی توہین ہم نے کی۔ اس سادیت پسندوں کی نظر سے یہ بات اوجھل رہتی ہے کہ متن کے معنی دریافت کرنے کے لیے حاکمانہ طرز عمل نہیں، وہ انکسار چاہیے جو حقیقی جستجو کا پیدا کردہ ہے۔ چیزوں کی ماہیت کی حقیقی جستجو رکھنے والے لازماً منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ تکبر، تشدد اور علم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ حاکمیت کا جذبہ انسانوں سے زیادہ متون پر حاوی ہونا پسند کرتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ انسان حاکمیت کو للکارتے ہیں یا للکار سکتے ہیں اور متون اپنے مسخ کیے جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے، دوم اس لیے کہ انسان جو کچھ جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان کا سرچشمہ زبانی یا تحریری یا بیک وقت دونوں متون ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر متون کے معانی متعین کر دیے جائیں تو ان کی مدد سے ان سب ذہنوں کو بھی قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ جو یہ متون پڑھتے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو انسانوں کے درمیان حقیقی کشمکش کی رزم گاہ کوئی نہ کوئی متن ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی متن کے استبدادی انداز میں معنی متعین کرتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی اور متن پر انحصار کر رہا ہوتا ہے، جو تحریر بھی ہو سکتا ہے اور زبانی بھی۔ ضروری نہیں کہ وہ ایک متن ہو، وہ متون کا ایک نظام بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لو، جو ایک مشترک تصور کائنات میں شریک تصور کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں متون کی کشمکش دراصل تصور ہائے دنیا کی کشمکش ہوتی ہے، اور متون کو اس لیے رزم گاہ نہیں بناتی کہ متون حقیقی دنیا کی کامل وفاداری کے ساتھ ترجمانی کرتے ہیں۔
بلکہ اس لیے کہ متون چیزوں، تصورات اور بیانیوں کو مستقل طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس تبدادی انداز میں متن کے معنی متعین کرنے والا قاری کسی پرانے متن پر جو انحصار کرتا ہے، اس کی بنیاد متن کی اس سچائی کو پیش کرنے کی صلاحیت پر یقین ہوتا ہے، جسے وہ قاری اپنی حقیقی زندگی میں مرکزی اہمیت دیتا ہے۔ لہذا اس قاری کی پہلی کوشش ان معانی کی توثیق ہوتی ہے جو اس نے کسی اور متن سے اخذ یا قبول کیے ہوتے ہیں، اور اگر توثیق نہ کر سکے تو ان اخذ شدہ معنی کو مسلط کرنے کی صحیح ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ ایک نئے متن کے روبرو ہونے کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ کچھ حاصل نہیں کرتے، وہ اپنے سابق حاصل کے ساتھ نرگسیت پسندانہ تعلق کو مستحکم کرتے ہیں۔ اس سعادیت پسندی استبدادی رویے کے ایک سے زیادہ نفسیاتی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ شخصی ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ دوسری وجہ پرانے اور نئے کے تضاد کو حل نہ کر سکنے میں ناکامی کا احساس ہے۔ پرانے متن سے وابستگی نئے متن کا خوف پیدا کرتی ہے۔ وہ نئے متن کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور پرانے کے معنی سے دستبردار نہیں ہو پاتا، اور اسی سے اس کے یہاں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اس شخص سے زیادہ قابل رحم کوئی نہیں جو اپنے تضادات سے آگاہ نہ ہو اور انہیں حل نہ کر سکے۔ زیر طبع کتاب یہ قصہ کیا ہے معنی کا سے اقتباس۔